الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک پوسٹ لوگوں میں شیئر کی جا رہی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد آپ کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اور دلیل یہ دی گئی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں جناب عبد الرحمن بن سعد رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سن ہو گیا، تو ان سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ اسے یاد کریں جو لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ پیارے لگتے ہوں، جو سب سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب ہوں۔ تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس موقع پہ کہا اے محمد۔ تو گزارش یہ ہے پہلے نمبر پہ کہ یہ روایت امام بخاری کی اس کتاب میں نہیں ہے جس کو صحیح بخاری شریف کہتے ہیں، بلکہ یہ روایت امام بخاری کی ایک دوسری کتاب میں ہے جس کا نام الادب المفرد ہے، اور الادب المفرد میں صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف، ناقابل اعتماد اور مشکوک روایات بھی ہیں، کیونکہ اس کتاب میں امام بخاری نے یہ شرط نہیں رکھی کہ میں صرف وہی روایتیں لے کر آؤں گا جو اچھی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یا صحابہ کرام سے ثابت ہیں۔ تو یہ روایت جس کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، اس کی نسبت جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے موجودہ زمانے کے بہت بڑے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ نے جب الادب المفرد کی تحقیق کی تو انہوں نے اس روایت پہ ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ یہ روایت ثابت ہے اور ایسا واقعہ ہوا تھا، تو پھر بھی اس واقعے سے یہ دلیل لینا کہ کسی فوت شدہ کو فوت ہونے کے بعد مدد کے لیے پکار سکتے ہیں غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روایت پہ اچھی طرح غور کیا جائے تو جناب عبداللہ بن عمر سے کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ اسے یاد کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ اسے پکاریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یا اس سے مدد مانگیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، بلکہ کہا ہے کہ انہیں یاد کریں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جسمانی تکلیف کا ایک نفسیاتی علاج ہے جسے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار فرمایا، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب کے ذکر سے انسان کے دل میں حرارت پیدا ہوتی ہے، گرمی پیدا ہوتی ہے، نشاط پیدا ہوتی ہے، جس سے منجمد خون رواں دواں ہو کر رگوں میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے اور یوں سن والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی طریقہ علاج جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا ہے، اور تاریخ سے ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جن واقعات میں دیگر لوگوں نے پاؤں کے سن ہو جانے پہ اپنے محبوب کو یاد کیا تو اس سے ان کی یہ کیفیت ختم ہو گئی۔ تو اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہو جانے کے بعد مدد کے لیے پکارنے کے مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت ہو جانے کے بعد مدد کے لیے پکارنا بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ جن میں 29ویں سپارے میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، عبادت گاہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی کہ صرف ایک اللہ کو پکارا جائے۔ اور اسی صورت میں 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کو بتا دیں، لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، واللہ تعالی اعلم۔